بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس حالت میں، اس تکلیف میں تشریف لائیں جس تکلیف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ پر شفقت فرمائی، آپ کو اپنے قریب بٹھا لیا اور آپ کے کان میں سرگوشی فرمائی، راز کی بات بتائی، جسے سن کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا۔ محبوب علیہ السلام نے دوبارہ سرگوشی فرمائی اور اب کی بار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے مسکرانا شروع کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ انداز بڑا ہی حیران کن تھا کہ پہلی دفعہ جب سرگوشی ہوئی تو آپ نے رونا شروع کر دیا، دوسری مرتبہ جب سرگوشی ہوئی تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ رونا اور مسکرانا یہ دونوں متضاد معاملات ہیں، دونوں متضاد عمل ہیں، دونوں متضاد اپنے کیفیت کے اظہار کے انداز ہیں کہ روتا عمومی طور پہ انسان کسی تکلیف کی وجہ سے ہے اور مسکراتا کسی نعمت کی وجہ سے ہے، لیکن دونوں ایک ہی لمحے میں۔ اس لیے آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب سرکار نے پہلی بار آپ سے سرگوشی فرمائی تو آپ نے رونا شروع کر دیا، دوسری مرتبہ سرگوشی فرمائی تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب پہلی بار سرکار نے مجھ سے سرگوشی فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، میں جس تکلیف میں مبتلا ہوں، جس مرض میں ہوں، اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اس خبر کو سن کے اور مستقبل کے احوال کو جان کر میں نے رونا شروع کر دیا کہ والد محترم کے بغیر زندگی کیسی ہوگی۔ یہ ایک فطرتی انداز تھا، ایک فطرتی جذبہ تھا کہ والد محترم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی جب خبر سنی تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو فرماتی ہیں کہ جب سرکار نے دوسری مرتبہ سرگوشی فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گا، یعنی میرے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں سے جس کا وصال ہوگا اے فاطمہ وہ آپ ہوں گی۔ فرماتی ہیں یہ میرے لیے راحت کا باعث تھی کہ میں بہت جلد اپنے محبوب علیہ السلام سے ملاقات کرنے والی ہوں، اس لیے میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ دوستان مکرم، یہ حدیث مبارکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر دلالت کرنے والی ہے کہ رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام پر آنے والے ماہ و سال کو منکشف فرما رکھا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق، اپنے خاندان کے متعلق اور دیگر ایمان والوں کے متعلق یہ جانتے تھے کہ کون کب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہی حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی نظریہ ہے، حالانکہ وہ دونوں سورہ لقمان کی آخری آیت مبارکہ جس میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرنے والی ہے، اور نہ ہی کوئی جان یہ جانتی ہے کہ اس کا وصال کہاں پہ ہوگا۔ یہ دونوں باتیں قرآن مجید کا حصہ ہیں۔ سورہ لقمان کی آخری آیت مبارکہ کا یہ مضمون ہے کہ رب ذوالجلال نے اس بات کی نفی کر دی کہ کوئی جان از خود یہ نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کرنے والی ہے، اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا وصال کس مقام پہ ہونے والا ہے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ معاذاللہ حکم قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں اسی مرض میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یعنی آنے والے چند دنوں میں میرا وصال ہونے والا ہے، اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ میرے خاندان کے احباب موجود ہوں گے، میرے وصال کے بعد بھی وہ موجود ہوں گے، یہاں تک کہ میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے آپ کا وصال ہوگا۔ اور سرکار نے جو فرمایا تھا عین اسی کے مطابق
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان میں سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وصال سرکار کے بعد سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اب دوستان مکرم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے، اس علم کا سرکار نے اپنے اس فرمان کے اندر اظہار کیا ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب کے خزانوں سے معمور فرماتا ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کا بھی یہی مضمون ہے کہ رب ذوالجلال اے لوگو تمہیں غیب پہ مطلع نہیں فرماتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو غیب کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ جن 29ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 26 میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ غیب کو جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اور 27 نمبر آیت میں فرمایا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے جس رسول پر راضی ہوتا ہے اسے غیب کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اپنے انبیاء سے راضی ہے، اور سب سے بڑھ کے رب ذوالجلال اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سے راضی ہے۔ اسی لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں ایک مصطفیٰ ہے، ایک مجتبیٰ ہے اور ایک مرتضیٰ ہے، جس کا مطلب وہ کہ جس کو رب نے چن لیا، جس کا مطلب کہ جس سے رب ذوالجلال راضی ہو چکا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو آنے والے ماہ و سال کے علوم سے بھی آگاہ فرما رکھا تھا۔ دوستان مکرم، یہی نظریہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہی نظریہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کا ہے، یہی نظریہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور یہی نظریہ اور عقیدہ صحابہ کرام کبار امت کا ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج 14 صدیاں بعد ہمارا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کے خزانوں سے مالا مال فرما رکھا تھا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے محبوب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔